اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو وقف کے بارے میں تھی۔ وقف کی تعریف آپ کو سنائی، ٹھیک ہے، اور وقف کے کچھ شرائط بھی آپ کو سنائے۔ ان شرائط میں سے آج 2 شرط اور ہم پڑھیں گے۔ اب آپ کے ساتھی بھی پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی اسپیڈ ہماری کم ہے۔ تو آج کے 2 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے اقباض، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو چیز وقف کریں وہ عین ہونی چاہیے۔ اقباض کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ آپ جو چیز وقف کرنا چاہتے ہیں وہ موقوف علیہ کو قبض بھی کرا دے۔ سجدے گاہ آپ کے گھر کی پیتی میں پڑے ہیں، ان کو تالا بھی لگا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ان میں سے میں نے 10 سجدے گاہ وقف کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ وقف ٹھیک نہیں ہے جب تک وہ آپ نمازیوں کے حوالے نہ کریں یا مسجد کے پیتی میں آ کے نہ رکھیں، یا خلاصہ جن کے لیے وقف کرتے ہیں جب تک ان کو وہ قبض نہیں، قبض یعنی لینا، اقباض یعنی دینا، ٹھیک ہے، ان کو قبض کرانا، جب تک وہ آپ قبض نہیں کرائیں گے تب تک وہ آپ کی جو ہے کیا ہے وہ وقف ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ قبض کرانے کے وقت کیا کوئی شرط وغیرہ کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے کل مجبوری ہوئی تو میں یہ چیز لے لوں گا، ٹھیک ہے، یا اس قسم کی، کہتے ہیں وہ ہم عبارت میں اس کی مزید وضاحت پڑھیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ وقف کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی چیز ہو کہ اس سے منفعت اٹھاتے رہیں، وہ چیز اپنی جگہ پر باقی ہو، ٹھیک۔ مثلا درخت کو آپ وقف کر سکتے ہیں کہ اس کا فروٹ کھاتے رہیں گے، درخت اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں درخت وقف نہیں کرتا، میں اس کا فروٹ وقف کرتا ہوں، یا آپ کی بکری ایسی ہے جو دودھ دیتی ہے، آپ کہتے ہیں بکری کا دودھ میں نے وقف کیا، بکری وقف نہیں کی، تو بھائی دودھ تو ابھی جو ہم نکالیں گے وہ تو چائے میں یا پینے میں خرچ ہو جائے گا، وہ تو باقی نہیں رہے گا، تو اس لیے یہ چیز ایسی جو ہے کہ آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ برف وقف کر دی، تو یہ بھی آپ کی وقف ٹھیک نہیں ہوگی۔ بات واضح ہوگی، زیادہ پیچیدہ مطلب نہیں ہے، عبارت کے لفظ ہم ابھی پڑھیں گے۔ والاقباض مثلا یشترط تنجیز و یشترط الاقباض، اور شرط ہے قبض کرانا، وہ ہوا یہ اقباض کیا ہے؟ تسلیط الواقف، مسلط کرانا واقف کا، کس کو؟ جناب جو ہے کیا ہے للقابض، ہاں مقبوض علیہ، مقبوض علیہ تو اس چیز کو کہیں گے، ہاں ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ تسلیط الواقف للقابض، واقف مسلط کرے قابض کو علیہ اس چیز پر، موقوف پر، ٹھیک ہے، وَرَفْعُ يَدِهِ، اور واقف اپنا قبضہ ختم کرے، ویسے تو ہاتھ اٹھا لے، ٹھیک ہے، ان ہو اس چیز سے، لہو اس قابض کے نفع میں، قابض کے حق میں، ٹھیک۔ وَقَدْ يُغَايِرُ الْإِذْنَ فِي الْقَبْضِ، اور کبھی کبھی یہ اقباض مغایرت رکھتا ہے اس اذن کے ساتھ جو قبض میں دی۔ بھائی ایک چیز آپ کے الماری میں پڑی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جا کے قبض کرو، بھائی وہ تالا لگا ہوا ہے میں کیسے قبض کروں گا؟ یعنی اذن فی القبض میں رکاوٹیں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن اقباض میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوگی۔ الذی، جناب وہ اذن فی القبض اعتبرہ سابقاً، جس کو مصنف نے پہلے معتبر سمجھا تھا، بأن یأذن فیہ، ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی اذن دے دے، وعلیکم السلام، ولا یرفع یدہ عنہ، لیکن وہ دستبردار نہیں ہوتا اس سے، تو یہ اذن پھر کس کام کی ہے؟ تو کسی کام کی نہیں ہوگی۔ خوب، پس پہلی شرط یہ ہے کہ جناب اقباض۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَإِخْرَاجُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وقف شدہ چیز کو اپنے جو ہے کنٹرول سے نکال دے۔ اب میں اس چیز سے گویا کہ اجنبی ہو گیا، فلو وقف علی نفسہ،
اگر میں اپنا جو ہے کیا گھر اپنے اوپر وقف کرتا ہوں، اپنے کنٹرول سے نہیں نکالتا ہوں، بطل تو یہ وقف باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَقَّبَهُ بِمَا يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَّبَهُ اگرچہ اپنے اوپر وقف کرنے کے بعد پھر ایسا کام کرتا ہے جو وقف میں کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گھر میں نے اپنے لیے وقف کیا، چابی جا کے پیش نماز صاحب کو دے دی کہ قبلہ آپ جائیں اس گھر میں رہیں، اقبال بھی کرایا، لیکن پھر بھی یہ قبض جو یہ وقف باطل ہو جائے گی۔ لأنه اس لیے کہ یہ وقف حینئذ ابھی جب اپنے اوپر وقف کیے منقطع الاول، یعنی ابتدا میں تو گویا یہ کسی پر وقف ہے ہی نہیں، بعد میں آپ جا کے پیش نماز صاحب کو جو ہے کیا چابی دیتے ہیں۔ وَقَضَى لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ اور اسی طریقے سے وقف باطل ہوگی لو شرط اگر شرط کرتے اپنے لیے الخیارہ کہ جب میں چاہوں اس وقف کو ختم کر دوں گا، پھر نقضہ وقف کے توڑنے میں متی شاء جب چاہے، اور پھر مدت معینت یا متی شاء نہیں بلکہ 2025 میں ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے وقت بھی معین کرتا ہے۔ نعم لو وقفہ علی قبیل ایک صورت میں یہ خود بھی اس وقف شدہ چیز سے استفادہ کر سکتا ہے۔ کب؟ یہ وقف کرتا ہے اس چیز کو علی قبیل مولویوں کے لیے، ہوا منہم یہ بھی ان مولویوں میں سے ہے، ابتدا میں ہی مولوی تھا یا جب وقف کی مولوی نہیں تھا، صار منہم یہ بعد میں مولوی بن گیا تو شارک، اب یہ بھی اس چیز سے استفادے میں کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا۔ او شرط عودہ الیہ عند الحاجہ یا یہ شرط کرتا ہے کہ یہ وقف والی چیز میری طرف لوٹ آئے عند الحاجت جب میں نادار ہو گیا، جب میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ فالمروی والمشہور وہ چیز جو روایت میں بھی آئی ہے اور وہ چیز جو مشہور بھی ہے، اتباع و شرط ہی اس کے شرط کی پیروی کی جائے گی، یعنی وقف باطل نہیں ہوگی، حاجت اگر ہو گئی تو یہ چیز اس کے پاس چلی جائے گی۔ وَيُعْتَبَرْ حِينَئِذٍ معتبر ہے اس حاجت کے وقت کیا، قصور مالہ عن مؤونۃ سنۃ کہ اس بندے کی ملکیت 1 سال کے خرچے سے کم رہ گئی ہو، 1 سال کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا، فَيَعُودُ یہ وقف والی چیز لوٹ جائے گی عند الحاجت حاجت کے وقت۔ وَيُوَرَّثْ عَنْهُ لَوْ مَاتَ اچھا اگر یہ مر گیا تو اس کا مال جو تقسیم ہوگا، کہتے ہیں یہ وقف والی چیز بھی تقسیم ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَاجَةِ اگر جس کا موت حاجت سے پہلے بھی ہو، لیکن گویا کہ یہ مستقل تو وقف نہیں تھی نا، ڈگمگانے والی وقف تھی، مرنے کے بعد یہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ وَلَوْ شَرَطَ أَكْلَ أَهْلِهِ مِنْهُ صح شرط اچھا اگر وقف ایسی چیز کی ہے جس سے کھایا پیا جاتا ہے، درخت فروٹ کھایا پیا جاتا ہے، بکری وقف کی ہے تو اس کا دودھ پیا جاتا ہے، یہ شرط کرتا ہے اکل اہلہی کہ بھائی میرا بھی خاندان کھائے گا منہ اس وقف والی چیز سے، صح شرط تو یہ شرط صحیح ہے۔ کما فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے وقف ہی جیسے کہ رسول اکرم نے بھی اپنے وقف میں ایسے کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدہ نے بھی کوئی ایسی چیز وقف کی تھی جس میں اپنے خاندان کے کھانے پینے کی بات کی تھی۔ وَلَا يَقْدَهْ كَوْنُهُمْ وَاجِبِ النَّفَقَةِ اور اس میں کوئی جو ہے کیا ہے نقصان نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے کہ جن کے کھانے کی شرط کر رہا ہے وہ اس پر واجب نفقہ ہوں تو بھی ان کے کھانے پینے کی شرط کر سکتا ہے۔ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهُمْ اچھا پھر یہ میرے جو واجب نفقہ تھے ان کا نفقہ مجھ سے ساقط ہو جائے گا اگر وقف والا مال ان کی کفایت کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ان اکتفوا بالوقف اگر وہ اکتفا کرتے ہیں خرچ پورا ان کا ہو جاتا ہے وقف کے ذریعے۔ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ اگر کوئی شخص ایک چیز وقف کرتا ہے کہ بھائی میرے اپنے لیے اور میرے اس دوست کے لیے میں نے یہ چیز وقف کی تو کیا ہوگا، فرماتے صح الوقف فی نصف ہی اس چیز کے آدھے کی وقف صحیح ہے علی الاقوا۔ وَإِنْ اتحد
اگرچہ وہ غیر ایک ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ میں اپنے لیے اور 10 اور کے لیے وقف کرتا ہوں، یا میں اپنے لیے اور ایک اور کے لیے وقف کرتا ہوں، اتحاد یعنی وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن تَعَدَّدَ فَبِحَسَبِهِ، اور اگر وہ غیر متعدد ہے، یعنی یہ چیز میں نے اپنے لیے اور ان 3 دوستوں کے لیے وقف کی تو آدھا میرا ہوگا، ٹھیک ہے، 3 حصے اور آدھا 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، یا یہ کہیں یا ایسا نہیں، بلکہ بھائی ہم 4 ہیں میرے ساتھ، تو چوتھے حصے میں وقف غلط ہوگی، 3 حصوں میں وقف جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ فَلَوْ كَانَ جَمْعًا، اگر وہ غیر جمع ہے، مثلا وقف تو لی وَلِلْفُقَرَاء، اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ بطل فی ربعہ، تو اس صورت میں بھی ربع میں باطل ہوگی، کیونکہ جمع کم از کم 3 تو ہے نا، ٹھیک۔ وَيُحْتَمَلُ نِصْف، اور احتمال ہے کہ نہیں بھائی خود کو اس نے قسیم بنایا ہے فقراء کا، ٹھیک ہے، تو آدھا فقراء کو ملے گا، آدھا اس کو ملے گا، ٹھیک ہے جناب۔ والبطلان راسن، اور احتمال ہے کہ یہ بنیاد سے ہی کیا ہے باطل ہو جائے، تو اس حوالے سے بہرحال یہ وصیت اگر اپنے لیے کرے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ وشرط الموقوف، ایک تو اقباض کی شرط پڑھی ہم نے، پھر فرماتے موقوف کی شرط یہ ہے ان یکن عینن، وہ موقوف عین ہو، عین در مقابل منفعت نہ ہو، فلا یصح وقف المنفعت، منفعت کی وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ولا دین، دین نہیں پڑھنا بھائی، دین، آپ کا کسی کے اوپر کوئی قرض ہے، بھائی میرے جب فلاں کی طرف قرض ہے وہ میں نے وقف کر دیا، نہیں کر سکتے ہیں، البتہ اس میں ایسے کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ میرے وکیل ہو، جو میرے آپ کے پاس مال ہے وہ جا کے وقف کرو، وہ مال جا کے وقف کر رہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وللمبہم، اور اسی طریقے سے بھائی ان بکریوں میں سے میں نے ایک وقف کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لعدم الانتفاع بالمبہم مع بقائہ، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، منفعت ہو، دین ہو، مبہم، وہ چیز باقی بھی ہو، اس سے نفع بھی حاصل کرے، نفع حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ عدم وجود ہے خارجاً، خارج میں تو دین موجود نہیں ہے، اگر خارج میں موجود ہو گیا تو پھر وہ دین نہیں رہے گا، پھر تو وہ عین ہو جائے گی۔ والمقبوض والمعین بعدہ، اب وہی جو میں نے بات کہی، وہ چیز جو قبض کی جاتی ہے اور وہ چیز جو معین کی جاتی ہے بعدہ، قبض کے بعد، کہتے ہیں وہ تو پھر غیر الدین، وہ دین نہیں رہا۔ خوب عین ہونی چاہیے، اور اس کے بعد مملوکتاً، وہ آپ کی ملکیت بھی ہو، یہاں بیٹھے ہیں آپ نے کہا وہ زید والی فلاں بکری میں نے وقف کر دی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ان ارید، کہتے ہیں اس مملوک سے ذرا ہمیں مطلب تو سمجھا دو کیا ہے۔ ان ارید بالمملوکیت، اگر ارادہ کیا گیا ہو مملوکیت سے، صلاحیتہا لہو، صلاحیتہا کی ضمیر پلٹیں اس عین کی طرف، اس عین میں صلاحیت ہے ملک میں آنے کی، بالنظر الی الواقف، واقف کی نظر میں۔ بھئی یہ کیوں؟ کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عین ہیں لیکن وہ قابل ملکیت نہیں ہے، لیحترز، تاکہ احتراز کرے کون؟ یہ واقف ہو، ٹھیک ہے، ان وقف نحو الخمر والخنزیر من المسلم، کہ مسلمان پر نہ آپ شراب وقف کر سکتے ہیں نہ خنزیر وقف کر سکتے ہیں، اگرچہ خنزیر دودھ بھی دیتا ہے، خنزیر جو ہے کیا ہے جناب بچے بھی دیتا ہے۔ فہو شرط الصحہ، فہو یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس میں ملکیت کی صلاحیت ہو، یہ شرط صحت ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمِلْكُ الْفِعْلِ، کہتے ہیں اگر ملک سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ملکیت ہو ابھی، صلاحیت ملک نہیں، اگر یہ مراد ہو تو پھر بھی یہ مراد لے سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس قید لگانے کا؟ لِيَحْتَرِزَ بِهِ عَنْ وَقْفِ مَا لَا يَمْلِكُ، تاکہ احتراز کرے اس چیز کے وقف سے جس کا یہ خود مالک نہیں بنا۔ وَإِنْ صَلُحَ لَهُ، اگرچہ اس چیز میں صلاحیت ہے، اس واقف میں صلاحیت ہے کہ اس کا مالک بن خریداری کے ذریعے، لیکن ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی نہیں تو وقف نہیں کر سکتا۔ فَهُوَ شرط اللزوم، اگر ملکیت سے دوسری ملکیت مراد لیں گے تو یہ ہے وقف کے لازم ہونے کی شرط۔ وقف فضولی ہو سکتی ہے، وقف لازم نہیں ہوگی جب تک بالفعل آپ اس کے مالک نہ ہوں گے۔ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَعَمُّ،
کہتے ہیں بہتر ہے کہ ملکیت سے دونوں لے، یعنی جس کا شرعن بھی مالک بن سکے اور بالفعل بھی مالک ہو۔ وَإِن ذُكِرَ بَعْضُ وَإِن ذَكَرَ کہیں گے تو اس کا فائل ہوگا شہید اول، اگرچہ شہید اول نے ذکر کی ہے بعد تفصیل ہی، اس ملک کی بعد تفصیل، بعدو کچھ بحث کے بعد، اور يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهَا، شرط ہے کہ اس عین سے نفع اٹھایا جائے مَعَ بَقَائِهَا، جبکہ وہ باقی۔ اب برف بھی عین تو ہے، عین والا قانون اس پر فٹ ہے، لیکن اگر اس سے ہم پانی ٹھنڈا کریں گے تو برف پگھل جائے گی، ٹھیک۔ فلا يصح، پر صحیح نہیں ہے وقف ما لا ينتفع به، ایسی چیز کو وقف کرنا کہ جس سے نفع اٹھایا نہیں جاتا، مگر ایک صورت میں نفع اٹھایا جائے گا، ما ذہاب عین ہی، اس کی عین ختم ہو جائے، کل خبز، پر روٹی عین ہے، وقف کرنا چاہیں تو روٹی سے فائدہ کون سا اٹھایا جاتا ہے؟ کھانے کا، کھائیں گے تو وہ تو بچے گی نہیں۔ وہ طعام کھانا، روٹی خاص چیز ہے، طعام عام ہو گیا، اس میں روٹی، سیب، انار، سالن، یہ سب کچھ آ گیا۔ والفاکہہ، فروٹ۔ ولا یعتبر فی الانتفاع بہ کونہ فی الحال، اچھا آپ نے کہا کہ جس چیز کو وقف کرتے ہیں اس سے نفع اٹھایا جا سکے، کیا نفع کے لیے شرط ہے کہ ابھی وقف کے وقت بھی نفع کا تو نہیں، اس میں صلاحیت ہو نفع کی، آج نہیں تو کل، کل نہیں ہے تو پرسوں۔ بل یکفی المتوقع، یا متوقع کیا پڑھیں گے بیٹا؟ کیوں؟ ہاں، بلکہ کافی ہے جس میں نفع کی امید ہو، ٹھیک ہے۔ کل عبد، جیسے عبد ہے، ٹھیک ہے، ابھی کام نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ڈینگی ہو گئی ہے وہ، اب میں اس کو بیٹا جہش پڑھوں گا، ممکن ہے یہ کسی اور حرکات کے ساتھ بھی پڑھا جا سکے، اس کا مطلب گدھے کا بچہ، ٹھیک ہے۔ الصغیرین، یہ صفت ہے دونوں کی، عبد بھی چھوٹا ہے، گدھے کا بچہ بھی چھوٹا، تو ابھی کام نہیں کریں گے، لیکن ان کو تھوڑا بہت خدمت کریں گے تو وہ کام کرنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ زمین، اور اسی طریقے سے وہ جانور یا وہ عبد جو زمین گیر ہے، یعنی فی الحال معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، لیکن علاج معالجے کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ الذی یرجا زوال ضمانت ہی، جس کے زمین گیری کے ختم ہونے کی امید رکھی جاتی ہے۔ وَهَلْ يُعْتَبَرْ طُولُ زمان المنفعہ، کیا معتبر ہے کہ اس کی منفعت طولانی ہو؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اطلاق العبارت والاکثر، کہتے ہیں شہید اول کی عبارت مطلق ہے کہ اس میں نفع ہو، طول غیر طول کی تو قید نہیں لگائی، ٹھیک، اور اکثر علماء کی عبارت میں بھی نفع کی قید ہے، اس میں طول کی قید نہیں۔ یقتضی عدمہ، یہ اطلاق تقاضا کرتے عدم طول زمان، کہ طول زمان شرط نہیں ہے۔ فیصح وقف ریحان، پس صحیح ہے وقف کرنا جناب ایسے خوشبو والی چیزوں کا، یسرا فساد ہو، جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک گلدستہ بنا کے مسجد میں رکھتے ہیں، وقف کر دیں، وہ زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن چلے گا، تو بھی یہ وقف کر سکتے ہیں۔ وَيُحْتَمَلْ اعتبارہ، اور احتمال ہے اعتبار طول زمان، کیوں؟ لِقِلَّةِ الْمَنْفَعَةِ، اس لیے کہ اس کی منفعت تو کم ہوتی ہے، وہ منافعتها، اور یہ قلت ٹکراؤ رکھتی ہے، لتعبید، کہ وقف کیا ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ مقید بالمدت نہیں ہونی چاہیے۔ المطلوب من الوقف، وہ تعبید جو وقف سے ہم چاہتے ہیں۔ وتوقف فی الدروس، کتاب دروس میں مصنف نے نہ طول کو ثابت کیا ہے نہ طول کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے۔ ولو کان مزروعا صح ولو کان الموقوف مزروعا، جو چیز آپ نے وقف کی وہ ابھی کاشت شدہ ہے، گندم آپ نے کاشت کی، آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گندم میں نے وقف کی کس کے لیے؟ مسجد کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی آپ کی وقف ٹھیک ہو سکتی ہے، اگرچہ بعد میں بیٹا جب کٹے گی اس کے اناج الگ ہوگا، بھوسا، پھر تو وہ ختم بھی ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو ختم نہیں ہے۔ وَقَضَى مَا يَطُولُ نَفْعُهُ، اور اسی طریقے سے وقف کرنا صحیح ہے اس چیز کا کہ جس کا نفع جو طولانی ہوتا ہے۔ کل مسک و عنبر، جس کو سندھی میں مشک بولتے ہیں، مشک اور عنبر ہے، ان کی بھی آپ وقف کر سکتے ہیں۔ بھائی مشک کیا ہے اور عنبر کیا ہے؟ مشک
جو ہرن کے ناف سے خوشبو نکلتی ہے، عنبر جو مچھلی کی خوشبو. اب مچھلی کی کیا وہ الٹی ہے یا مچھلی کا جو ہے کیا فضلہ ہے، کیا ہے، واللہ عالم یا واللہ عالم نہیں، جو اس فن کے ماہر ہیں وہ بھی جانتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو بظاہر حیوانات کے فضولات ہیں لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ وہ خوشبو والی چیزیں ہیں، اور ان کو خوشبو دیر پا تک رہتی ہے، تو کہتے ہیں ان کی بھی وقف کرنا چاہے تو وقف کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.